بدعت کی تعریف بتا دیجئے اور بدعت کی جو اقسام ہیں وہ بتا دیجئے، وہ کیا کیا ہیں؟ یہ آپ سمجھیں کہ شیطان کو اتنی خوشی کسی کے زنا کرنے پر نہیں ہوتی جتنی خوشی دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنے والے پر ہوتی ہے۔ ہمارے بھائی جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ بدعت کو نعمہ کہا ہے، یعنی اچھی بدعت کہا ہے، بلکہ ہر خطبے کے اندر یہ فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ اس کے آپ سمجھ لیں کہ مزید خطرناک ہونے پہ دلالت کرتا ہے نبی علیہ السلام کا عمل۔ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم بدعت قرار دے سکتے ہیں؟ اور یہ بہت بڑی افسوسناک بات ہوتی ہے کہ جب کوئی پڑھا لکھا آدمی اور اپنے آپ کو عالم کہنے والا دلائل جاہلوں والے دے، جو عامی شخص ہے وہ اگر اس بدعت کے اوپر عمل کرتا ہے تو کیا اس کو اس عمل کا ثواب ملے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو جہالت میں عمل کرتا ہے، العذر بالجہل کا مسئلہ معروف ہے، ہمیں ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ تحقیق کریں اور دوسروں کی بات کو بھی سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تعلق رکھتا ہے بدعت و خرافات کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اس سے متعلق۔ اس کے اندر ہم شیخ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم مسلمانوں کے اندر بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا تصور پایا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس بارے میں بہت سارے اشکالات پائے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسی بدعات جو کہ نیکی پر مبنی ہوں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کی قدغن یا گناہ نہیں ہوتا بلکہ ثواب ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر وہ بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو کہ اسلام کے اندر جائز نہیں اور اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا۔ اس حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں ان کے یا اعتراضات ہیں ان کے، وہ ہم شیخ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے آج بھی ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ حیاکم اللہ۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ بدعت کی تعریف بتا دیجئے اور بدعت کی جو اقسام ہیں وہ بتا دیجئے، وہ کیا کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، اگر ہم لغت میں بدعت کا لفظ اس کا معنی جانیں تو لغت میں تو اس کا معنی ہوتا ہے کوئی نئی چیز جس کی کوئی پہلے مثال موجود نہ ہو۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں اس کی اصطلاحی تعریف کی یا علماء کے ہاں یا دین اسلام میں بدعت سے کیا مراد ہے، تو اس کی جو تعریف علماء نے کی ہے وہ یہ ہے: الزیادۃ فی الدین او النقصان منہ الحادثان بعد الصحابۃ بغیر اذن من الشرع، کہ دین اسلام میں کسی قسم کی زیادتی یا نقصان کرنا، ایسی زیادتی یا نقصان کہ جس کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے زمانے سے نہ ملتا ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یعنی دین اسلام میں کسی بھی قسم کی زیادتی یا نقصان، ایسی زیادتی یا نقصان جس کا تعلق شریعت سے ہو اور اس کا وجود نہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ملتا ہو اور نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ملتا ہو۔ اور اس طرح اس کے ایک دوسرے الفاظ میں یہ تعریف کی جاتی ہے کہ دین اسلام میں کوئی ایسا کام کرنا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کرنے کے نہ کیا ہو، باوجود اس کے ممکن ہونے کے نہ کیا ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کی جو تقسیم بعض علماء کی طرف منسوب کی جاتی ہے یا بعض علماء نے جو ہے وہ اس کی تقسیم کی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ وہ لغوی اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، مجازی اعتبار سے۔ اور اس بدعت حسنہ سے مراد جو ہے وہ سنت کا احیاء ہے، سنت کو زندہ کرنا مراد ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کسی ثابت شدہ طریقے کو لوگوں کے اندر عام کرنا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلانا، یہ اصل مقصود ہے۔ باقی جو بدعت کی تقسیم ہے یہ درست نہیں ہے۔ بدعت کی ایک ہی قسم ہے اور وہ بدعت جو حدیث کے اندر ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ کی طرف
لے جانے والی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی اصل موجود ہو اسے زندہ کیا جائے؟ ہاں وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ یعنی اس کی اصل موجود ہوتی ہے، یعنی یہ لغوی اعتبار سے بات علماء نے اس کو بدعت بمانا ایک یعنی نیا طریقہ، مطلب پہلے اس کی اصل موجود ہو لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ نیا، ایک جو ہے وہ انداز ایک نیا جو ہے وہ پیش کرنا امت کے سامنے، یہ اصل میں ہے۔ باقی مسئلہ تو اصلاً وہ موجود ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ اور بدعت جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ بدعت جو ہے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے دین اسلام کے اندر۔ میں ناظرین کے سامنے چند ایک اس حوالے سے جو ہے وہ صحابہ کرام کے اقوال اور سلف صالحین کے اقوال رکھتا ہوں تاکہ مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ ایک آپ نے قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ جس نے بھی ہمارے امرنا، من احدث فی امرنا، ہمارے معاملے کے اندر یعنی دین اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جو پہلے جس کا تصور نہیں ہے تو وہ مردود ہے اس پر، ایجاد کرنے والے پر۔ یہ احادیث تو ہیں لیکن ائمہ اور سلف صالحین اور صحابہ کرام سے بھی اس حوالے سے ایسے اقوال ملتے ہیں جو بدعت کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی بدعت حسنہ و سیئہ کی جو ہے وہ تفریق نہیں کی گئی اور کوئی اس کی اقسام نہیں بتائی گئی، بلکہ تمام چیزوں کو ایک ہی مدج میں جو ہے ضمن میں رکھا گیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کل عبادۃ لم یتعبدھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تتعبدوہا، کہ ہر وہ عبادت جسے اصحاب رسول علیہ السلام نے نہیں کیا پس تم بھی اسے نہ کرو، یعنی ہر وہ عبادت جس کا تصور نبی کریم یا صحابہ کرام کی زندگی سے نہیں ملتا تم اس کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے معروف مقولہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہ اتباع کرو، بدعت ایجاد نہ کرو، فقد کفیتم، یعنی تمہیں دین مکمل پہنچا دیا گیا ہے، لہٰذا اب تمہیں دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو آپ نے امرنا کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے مراد یعنی شریعت ہے؟ بالکل ایسی شریعت ہی اس سے مراد ہے، اور بلکہ اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول سے ہوتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تصور کیا جاتا ہے نا بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی جو تفریق اور تقسیم کی جاتی ہے، اس حوالے سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، جس نے دین اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی یراہ حسنۃ، اور اسے حسن تصور کرتا ہے، بدعت حسنہ تصور کرتا ہے، فقد زعم ان محمدا خان الرسالۃ، تو اس نے یہ گمان کیا والعیاذ باللہ کہ محمد کریم علیہ السلام نے رسالت میں خیانت کی ہے، یعنی دین کا پیغام پہنچانے میں خیانت کی ہے، اور یہ ایک گمان ہے۔ گویا کہ جو بندہ اعتقادی طور پہ، قولی طور پہ یا عملی یعنی قولاً اعتقاداً یا عملاً کوئی نیا کام دین اسلام کے اندر ایجاد کر رہا ہے یا کسی میں کمی واقع کر رہا ہے تو وہ یہ گمان کر رہا ہے اصل میں حقیقت میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بتانا تھا لیکن نعوذ باللہ بھول گئے یا آپ نے پہنچایا نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو تصور ہے نا بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا، اس کے لیے بڑا واضح طور پہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ قول ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلامی بدعتاً، جس نے اسلام کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی یراہ حسنتاً، اور اسے حسن تصور کرتا ہے، فقد زعم، اس نے یہ گمان کیا کہ ان محمدً خان الرسالہ، کہ محمد کریم علیہ السلام نے نبوت اور رسالت میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور یہ دین اسلام نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلن یکون الیوم دینا، کہ جو اس دن دین نہیں تھا نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا۔ اور یہ گویا کہ اس حدیث کی شرح اور وضاحت ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں دین نہیں تھا، وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی اسے دین بنانے کی کوشش کرے گا یا دین تصور کرنے کی کوشش کرے گا بدعت حسنہ اور سیئہ کا تصور پیش کر کے، تو وہ گویا کہ یہ گمان کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نبوت اور رسالت کے پیغام کے اندر جو ہے وہ والعیاذ باللہ خیانت کی ہے۔ کلا وحاشا، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو گواہی دی ہی ہے
اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ حل بلغت، کیا میں نے تمہیں دین اسلام کو پہنچا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بلغت و ادیت و نصحت، کہ اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا ہے اور آپ نے ادا کر دیا ہے امانت کو، و نصحت، اور امت کی خیر خواہی آپ نے سوچی ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 بار آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے اپنی نظروں کو آسمان کی طرف جو ہے وہ چہرے مبارک کو اٹھا کے آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ تم گواہ ہو جاؤ، تو گواہ ہو جا کہ یہ لوگ جن کی طرف تو نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا یہ بھی میری نبوت اور رسالت کو پہنچانے کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ نے تو گواہی دی ہے۔ اسی طرح بدعت کی مذمت کے بارے میں سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم ترین بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ جو بدعت ہے وہ ابلیس کو عام گناہوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ یہ جو بدعت ہے یہ ابلیس کو معصیت اور گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ اب انہوں نے پھر بتایا کہ شیطان کو بدعت زیادہ پسند کیوں ہے بنسبت زنا کے، چوری کے، دیگر کاموں کے، یعنی آپ سمجھیں کہ شیطان کو اتنی خوشی کسی کے زنا کرنے پر نہیں ہوتی جتنی خوشی دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنے والے پر ہوتی ہے۔ آپ یہاں سے تصور کریں تو سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا، کیونکہ جو معصیت اور گناہ ہوتا ہے نا اس سے بندہ توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اسے گناہ تصور کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ لیکن وَالْبِدْعَةُ لَا يُتَابُ مِنْهَا، اور جو بدعت ہوتی ہے اس سے توبہ نہیں کی جاتی، کیونکہ بدعت کرنے والا صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے اسے۔ اور یہ بہت بڑا خطرناک مرحلہ ہے کہ ایک انسان اس کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے اور وہ اسی کو ہوتی ہے جو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے کام کو، وہی توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور جو اپنے کام کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے اس کا دفاع کر رہا ہوتا ہے وہ توبہ کہاں سے کرے گا؟ تو اس اعتبار سے پھر جو بدعت ہے یہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت جو ہے وہ عام زنا، بدکاری، دیگر گناہوں کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زنا، بدکاری جو ہے بسا اوقات یہ کرنے والے دونوں کی ذات سے متعلق ہوتی ہے، لیکن بدعت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق پورے دین کے ساتھ ہے، اور یہ دین کے اندر ایک اضافہ ہے، اور یہ اضافہ ایسا ہے کہ جب تک یہ اضافہ رہے گا تب تک اس پہ عمل کرنے والوں کا جو گناہ ہے ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایجاد کرنے والے کو بھی اس کا گناہ جو ہے وہ برابر ملتا رہے گا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ شیخ صاحب جس طرح آپ نے یہ وضاحت بیان کی ہے اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بدعت کی اقسام نہیں ہے کسی قسم کی، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شریعت بتا دی ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے اور وہی ہمارے لیے حکم ہے۔ تو اس سے تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بدعت کی جو اقسام ہیں وہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویحوں کے حوالے سے جملہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ نعم البدع، تو وہاں پر جو نعم البدع کے الفاظ ہیں اس حوالے سے بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ بدعت کو نعمہ کہا ہے، یعنی اچھی بدعت کہا ہے، تو آپ لوگ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر بدعت حسنہ نہیں ہے، بدعت حسنہ کا تصور نہیں ہے؟ آپ کلی طور پر اس کا انکار کیوں کرتے ہیں اور اس کو رد کیوں کرتے ہیں؟ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو نماز تراویح کے حوالے سے یہ الفاظ موطا امام مالک وغیرہ میں اور اس کی اصل صحیح کے اندر بھی، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ باجماعت تراویح پڑھانے کے لیے منتخب کیا اور ان کو حکم دیا، تو اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ تو اس سے بعد لوگ وہ جو استدلال کرتے ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا تصور پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی دین اسلام کے اندر اچھا کام ہو جو لوگوں کو دین کی طرف لانے کا ہو، مطلب اس کے اندر اللہ کا ذکر ہو، تسبیح ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، مطلب اس کے اندر اچھے ہی کام ہو، تو وہ کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ حضرت عمر نے جیسے کہا ہے اور کیا ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ لغوی آپ سمجھ لیں کہ جیسے میں نے کہا کہ لغت میں بعض علماء لغوی معنی میں بدعت حسنہ و سیئہ کا تصور بعض علماء پیش کرتے ہیں، یعنی وہ تقسیم ذکر کرتے ہیں۔ لغوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی شریعت میں اس مسئلے کا وجود ہو لیکن اس کا طریقہ کوئی نیا انداز جو ہے وہ اختیار کرنا یا ترغیب دلانا، لوگوں کو سنت کا احیاء، سنت کو زندہ کرنا مقصود ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر تو اس سے مراد بدعت حسنہ سے مراد وہ چیز لیں کہ جس کا دین اسلام کے اندر وجود نہ ہو لیکن وہ اچھا کام ہو تو یہ جائز ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جس چیز کے بارے میں کہا تھا وہ نماز تراویح تھی، اور نماز تراویح کا تو پہلے وجود موجود تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دن صحابہ کرام کو نماز تراویح پڑھائی اور آپ کے پیچھے صحابہ نے رات کی نماز پڑھی ہے رمضان کے اندر، اور یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو وہ چیز پہلے مسئلہ تو موجود تھا، باقی رہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا،
تو اگر یہ واقعی سنت ثابت ہوتی تو ابو بکر بھی اس پہ عمل کرتے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت لوگ صحابہ کرام اکثر جو ہے وہ قتال اور جہاد میں مشغول تھے. فتنے آپ جانتے ہیں، مرتدین کا فتنہ تھا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، مدعیان نبوت کا فتنہ تھا، جھوٹے جو نبوت کا دعوے دار تھے وہ نکل آئے. اس طرح کچھ عرب قبائل مرتد ہو گئے، اس طرح کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو اکثر صحابہ جنگوں میں مشغول تھے، جہاد میں تھے. مدینہ میں بہت کم تعداد میں لوگ موجود تھے کہ ان کو اکٹھا کیا جائے جماعت کی صورت میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویسے بھی خلافت کا دورانیہ 2 سال سے کچھ زائد ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو اس محدود مدت کے اندر مطلب یہ کام کرنا ممکن نہیں تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ مکمل طور پہ مسلمانوں کو امن حاصل ہوا اور وہ جو مدعیان نبوت تھے اور اس طرح مرتدین تھے ان کا خاتمہ ہوا، تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو یہ مشورہ دیا اور حکم دیا، اور ان کے حکم پر جو ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قاری قرآن تھے اور معروف صحابہ کرام میں تھے، انہوں نے پھر صحابہ کرام کو جو ہے وہ تراویح پڑھائی. اور تراویح کا تصور تو پہلے موجود تھا. تو یا تو یہ کہ پہلے اس کا تصور نہ ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ بدعت حسنہ بدعت سیئہ جو ہے اس کی تقسیم درست ہے. تو یہ لغوی ایک وضاحت ہے، یعنی سنت کے احیاء کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کی تقسیم یہ شروع کر دیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا تصور یہ قطعاً بھی حدیث، بلکہ کل بدعت ضلالہ یہاں کل عام کے لیے ہے، اس میں کسی قسم کی تخصیص نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اکثر خطبوں میں بلکہ ہر خطبے کے اندر یہ فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. اور یہ اس کے آپ سمجھ لیں کہ مزید خطرناک ہونے پہ دلالت کرتا ہے نبی علیہ السلام کا عمل، کہ آپ ہر خطبے کے اندر اپنی امت کو جو ہے وہ اس بات سے ڈرایا کرتے تھے، بدعت و خرافات سے آپ جو ہے وہ آگاہ کیا کرتے تھے کہ تم اس کے اندر واقع نہ ہو جانا. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ تو ویسے ہی حجت ہیں دین اسلام کے اندر. ان کو جو حکم وہ بیان کرتے ہیں یا کسی قسم کا اگر وہ عمل جاری کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کردہ ہی آگے جاری کرتے ہیں. اب جس طرح یہ انہوں نے باقاعدہ بیان کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تراویحیں پڑھائی تھیں تو اس کے بعد انہوں نے اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا ہے. بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت موجود تھی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو بعض علماء نے بدعت حسنہ کا تصور پیش کیا ہے ان کی مراد سنت کا احیاء ہے، سنت کو زندہ کرنا ہے، یا جو چیز پہلے موجود ثابت ہے اس کی لوگوں کو ترغیب دلانا، لوگوں کے لیے کوئی نیا طریقہ اس میں، حالانکہ وہ مسئلہ موجود ہے لیکن لوگوں کو اس کی طرف لانے کے لیے کوئی نیا طریقہ جو ہے وہ مطلب بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، یہ اصل مقصود ہے. ایک چیز لوگوں کے اندر اس کا تصور مٹ چکا ہو، سنت ہے لیکن وہ سنت یعنی نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے، تو اس کا ایک تصور پیش کرنا اور اس کو زندہ کرنا، بلکہ اس کا تو دوہرا اجر ہے، اس کا تو دوہرا اجر ہے. تو یہ اصل مقصود ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بالفرض کوئی یہ تصور یہ مطلب نہ بھی مانے کہ نبی علیہ السلام نے تراویح نہیں پڑھائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری سنت اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت و طریقہ جو ہے ان کو لازم پکڑو. شیخ صاحب، بدعت کی چند مثالیں آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کر دیجئے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے، انہیں اندازہ ہو جائے کہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم بدعت قرار دے سکتے ہیں. جی، دین اسلام کے اندر بدعات کی کئی مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں. اعتقادی طور پر بھی اعتقاد کوئی رکھنا جو دین اسلام کے اعتقادات میں سے نہ ہو، کوئی ایسے اقوال ہوں، کوئی ایسے اعمال ہوں، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم اعتقادات کی بات کریں تو اعتقادات کے اندر یہ اعتقاد رکھنا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ کسی کا جو ہے وہ وسیلہ دیا جائے، مطلب یہ ایک تصور ہے. اسی طرح کے دیگر اعتقادات جو مختلف باطل فرقوں کے اندر موجود ہیں، جیسے کہ کشف کا عقیدہ ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، وحدت الشہود کا عقیدہ ہے. اس کے علاوہ مختلف قسم کے اعتقادات باطلہ جو ہیں جن کے اندر مختلف قسم کے باطل تصورات پیش کیے جاتے ہیں، ایسے تصورات کے جو دیگر باطل ادیان کے اندر ہیں، مثلا ہندوؤں کے اندر ہیں، عیسائیوں کے اندر ہیں، وہ اگر کوئی مسلمان تصورات اس کو تھوڑا پالش کر کے جدید انداز میں پیش کرتے ہیں تو یہ بھی بدعت ہے، صاف ظاہر ہے. اسی طرح اگر ہم اقوال کی بات کریں تو جو جدید قسم کے اذکار اور اوراد ورد جو ہے وہ ایجاد کیے گئے ہیں، مختلف قسم کے اذکار، مطلب اپنی طرف سے ذکر ایجاد کر لینا، اس کا مخصوص طریقہ ایجاد کر لینا، اور اسی طرح جو ہے وہ ورد کوئی خاص قسم کے ایجاد کر لینا کہ یہ جمعرات کا ورد ہے، یہ پیر کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ پکی قبریں بنانا، یہ بھی دین اسلام کا اس کا تصور نہیں تھا، یہ ایک بدعت ہے اور عملی بدعت ہے. اسی طرح جو ہے وہ قبے شبے بنانا،
قبروں کے اوپر مزار بنانا، یہ بھی ساری بدعات و خرافات کے اندر ہیں، جس کا تصور صحابہ کرام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، خلفائے راشدین کی زندگی میں بالکل تصور نہیں ملتا تھا۔ یہ اس کے بعد جا کے خلافت عثمانیہ ہے اور دیگر جو خلفاء آئے ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایجاد کیا ہے۔ تو یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ بدعت کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح کسی خاص دن کو، کسی خاص سال کو، یا کسی خاص جو ہے وہ کسی کی تاریخ وفات یا تاریخ ولادت کو جو ہے وہ کوئی اہمیت دینا یا اس کو یوم عید بنا لینا، یہ بھی ایک جو ہے وہ بدعت ہے جس کا دین اسلام کے اندر تصور نہیں ہے۔ اگر اس کا تصور ہو، مطلب کہ کسی خاص دن کو یا کسی خاص جو ہے وہ واقعے کو، کسی خاص حادثے کو اگر جو ہے وہ جشن کا دن بنانا ہو تو پھر فتح مکہ کے دن کو بنایا جاتا، پھر احد کے جو غزوہ احد تھا اس کے دن کو بنایا جاتا۔ یہ بھی تو بہت بڑے واقعات تھے اور بہت بڑا ایک تاریخی واقعات تھے اسلام کے اندر، تو ان کو بھی تو پھر اہمیت ملنی چاہیے تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی بڑے بڑے صحابہ کرام، ان کی شخصیات، ان کی ولادتیں بھی ہوئی ہیں، ان کی وفات بھی ہوئی ہے، تو یوم سوگ منانا یا یوم ولادت کے جشن منانا اس کا اسلام کے اندر تصور نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کاموں میں آتی ہیں کہ جن کو ہم جو ہے وہ بدعت کہہ سکتے ہیں، اس تعریف کے مطابق کہ دین اسلام کے اندر کسی قسم کی زیادتی یا نقصان جس کا تصور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں نہ ملتا ہو تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور ثواب کی نیت سے وہ تو صاف ظاہر ہے جو بھی عبادت ہوگی وہی بدعت ہوگی۔ جب وہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے تو وہ تو عام معاملات ہیں، مطلب وہ کچھ وسائل اور ذرائع مثلا دین اسلام کو آگے پہنچانے کے، یہ بدعت میں نہیں آئے گا۔ جیسا کہ مثلا کوئی بندہ اگر کہے کہ مسجد کے اندر لائٹیں لگانا بھی تو پھر بدعت ہے، اس دور کے اندر تو نہیں تھا، قالین بچھانا یہ بھی تو بدعت ہے، لاؤڈ سپیکر لگانا یہ بھی تو بدعت۔ یہ وسائل اور ذرائع ہیں، یہ وسائل اور ذرائع ہیں۔ اس دور کے اندر جو ذرائع تھے ان کو صحابہ کرام نے، نبی علیہ السلام نے استعمال کیا ہے۔ مثلا مکبر استعمال کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے آپ کی بات کو صحابہ کرام دوسروں تک پہنچاتے تھے، یہ طریقہ تھا عرب کے ہاں، تو آپ نے وہ اختیار کیا ہے۔ اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کر بات کرنا یہ طریقہ تھا اس وقت، تو اس کو آپ نے اختیار کیا ہے۔ تو اس کے مد مقابل جو ہے وہ آج کل اگر لوگوں تک پیغام پہنچانے کا طریقہ اگر وہ لاؤڈ سپیکر ہیں یا نماز قرات آواز بلند کرنے کا، تو وہ اس کو اختیار کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، جو میڈیاز ہیں مطلب ان کو استعمال کرنا یہ بھی بدعت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وسائل ہیں، یہ ایک ضرورت ہے اور یہ اس وقت نہیں تھا۔ ہم نے ذکر کیا ہے کہ دین اسلام کے اندر ہو اور اس کا کرنا ممکن تھا لیکن اللہ کے نبی نے نہ کیا، یہ اصل مقصود ہے۔ یہ جو مختلف قسم کے جشن منائے جاتے ہیں یہ ممکن تھے، یعنی مطلب اس انداز میں منانے ممکن تھے، کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ تو یہ لہٰذا یہ جو ذرائع اور وسائل ہیں دین اسلام کو کی نشر و اشاعت کے لیے، یہ بدعت میں نہیں آتے، کیونکہ اس وقت نہ تو یہ ممکن تھے، نہ ان کو کیا جا سکتا تھا، نہ ان کا وجود تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس دور کے اندر جو ذرائع اور وسائل تھے، اللہ کے نبی نے خط و کتابت جو ہے وہ کی ہے، آپ نے خطوط لکھ کر بھیجے ہیں، آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان کہتے تھے ممبر اس پہ مینار پہ چڑھ کے اونچی جگہ پر۔ تو یہ وسائل انہوں نے اختیار کیے ہیں جو اس وقت معروف تھے ان کے ہاں، لیکن یہ لاؤڈ سپیکر اور یہ چیزیں ان کے دور کے اندر معروف نہیں تھی، تو آج انہیں اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے خیال میں یہ اگر کوئی جاہل یہ اعتراض کرے نا کہ جی یہ مسجد کے اندر جو ہے وہ لائٹیں لگانا، سپیکر لگانا اور یہ جو جدید وسائل ہیں یہ بدعت ہے، تو پھر تو چلے ہم کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ جاہل ہے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی پڑھا لکھا آدمی عالم ہو کر اپنی بدعت کے صحیح ہونے کی دلیل اس کو بناتا ہے، اور یہ بہت بڑی افسوسناک بات ہوتی ہے کہ جب کوئی پڑھا لکھا آدمی اور اپنے آپ کو عالم کہنے والا دلائل جاہلوں والے دے۔ مثلا کوئی بندہ یہ کہے جی فلاں جو ہے وہ فرقہ مسلک جو ہے وہ تو قرآن کریم کے اندر اس کا وجود موجود ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ حنیف کا لفظ ان کے لیے بولا گیا ہے۔ مطلب یہ تو بالکل ایسے یعنی ایسی تعویلات کرنا کہ جو قرآن کریم کے اندر سے جن کا وجود بھی نہیں ملتا۔ مثلا کئی جاہل کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم سے ختم ثابت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مطلب کوئی جاہل آدمی اگر یہ بات کرتا ہے نا تو چلیں ہم کہتے ہیں وہ بیچارہ جاہل ہے، لیکن ایک عالم ہو کر جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے یا مانا جاتا ہے اپنے مقدہ فکر میں، وہ اگر یہ بات کرتا ہے کہ جی یہ لائٹیں لگانا اور یہ ساری چیزیں یہ بھی پھر بدعت ہے، اگر تم یہ ہماری فلاں چیز کو بدعت کہتے ہو فلاں چیز کو، تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس بیچارے کی عقل پہ ماتم ہمیں کرنا چاہیے کہ ایک عالم ہو کر جاہلوں والی دلیلیں دے رہے ہو۔ دیکھیں عالم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے دلائل، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، باوجود اس کے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری دلیل کمزور ہے اور یہ غلط دلیل ہے، یہ بنتی نہیں ہے، لیکن وہ پیش کر رہا ہے صرف یہ کہ عوام کو یعنی اپنی طرف لانے کے لیے۔ تو میرے خیال میں یہ زیب نہیں دیتا کسی عالم، ایک عالم کو کہ وہ جہلا والے جو ہے وہ دلائل
اپنی بدعت کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اس کی ترویج کے لیے پیش کرے۔ شیخ، اس سے متعلق ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ جان بوجھ کر بدعت اختیار نہیں کرتا، نہ ہی ایجاد کرتا ہے، لیکن جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے کہ جو ان کے پڑھے لکھے علماء ہیں وہ باقاعدہ اس چیز کی تعویل کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کو بدعت و خرافات کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو وہ ان کی ہٹ درمی کہہ لیں یا ان کا مسل کی اختلاف کہہ لیں، باقاعدہ وہ اس چیز کے اوپر بضد ہوتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو بدعت حسنہ قرار دینا ہے اور باقاعدہ اپنی عوام کو اس چیز کی طرف لگانا ہے۔ تو جو عامی شخص ہے وہ اگر اس بدعت کے اوپر عمل کرتا ہے تو کیا اس کو اس عمل کا ثواب ملے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا، یا پھر اس کو اس کا گناہ ہی ہوگا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار؟ دیکھیے، صحیح بات تو یہ ہے کہ جو کام بھی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو جو عبادت سمجھ کے کرتا ہے وہ عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بدعت کی جو سزا ہے، جو آدمی اس کو جاہل ہے، جہالت میں وہ کر رہا ہے اور اس کو ابھی تک معلوم بھی نہیں، تو اس صورت میں اس کا گناہ تو نہیں ملے گا لیکن اجر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حدیث واضح ہے۔ میرے خیال میں اس کے اندر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو بعض علماء نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ جی اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا، نیت کا اجر ملے گا، اس پہ علماء نے اتفاق نہیں کیا اس رائے پر۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جو چیز بھی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے اور اس کو قابل حجت اور قابل اعتبار نہیں مانا جائے گا۔ البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی پکڑ ہوگی کہ نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو جہالت میں عمل کرتا ہے، العذر بالجہل کا مسئلہ معروف ہے، ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ تحقیق کریں اور دوسروں کی بات کو بھی سنیں۔ یہ بھی ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ ایک انا اور تکبر ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں نے دوسرے کی نہیں سننی، تو دوسروں کی سننی چاہیے ہمیں اور تحقیق کرنی چاہیے مسائل کے اندر، دینی مسائل کے اندر ہمیں جیسے دنیا میں تحقیق کرتے ہیں ایسے دین میں بھی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ ہم بغیر تحقیق کے غلطی ساری زندگی کرتے رہیں۔ تو ہمیں بات سننی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ تحقیق ہاں ایک بندے نے کوشش کی لیکن اس کے باوجود وہ حق تک نہیں پہنچ سکا، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جہالت میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا گناہ تو نہیں ملے گا لیکن اس کی نیکی بھی اس کو نہیں ملے گی۔ صحیح بات یہ ہے، کیونکہ حدیث کے اندر حدیث واضح ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ وہ مردود ہے۔ شیخ صاحب، بدعت کے حوالے سے ایک بنیادی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر تو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے اندر، ہر خطبے کے اندر کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، اور دوسری طرف ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا اور لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہے تو ان لوگوں کے عمل کے برابر اس کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ ایک طرف یہ روایت ہے، تو بظاہر ان دونوں کے اندر تضاد نہیں پایا جا رہا، تعارض نہیں پایا جا رہا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو حدیث ہے نا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ، کوئی نئی سنت ایجاد کی تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اسی طرح جو اس پر عمل کرے گا ان عمل کرنے والوں کا بھی اس کو اجر ملے گا اور ان کے اجر میں سے کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم ہے۔ اب بظاہر جو ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سنت حسنہ اور سیئہ یعنی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بظاہر احادیث کا تعارض ہے، تو اس کا کیا حل ہے پھر؟ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ جو کل بدعۃ ضلالہ ہے وہ حدیث بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اور یہ حدیث جو ہے من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، یہ حدیث بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اور اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس حدیث کا پس منظر جاننے کی کوشش کر لینا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جیسے میں نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے حوالے سے ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعمت البدعۃ ھذہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ تراویح کا جو انہوں نے باجماعت تراویح کا جو انہوں نے دوبارہ نئے سرے سے آغاز کیا تھا، جو کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوا اور اس کے بعد منقطع ہو گیا، تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے، مطلب اچھا کام ہے جو دوبارہ نئے سرے سے شروع ہو گیا۔ اس سے مراد سنت کا زندہ کرنا ہے، سنت کا احیاء ہے، یا سنت کی طرف لوگوں کو جو ہے وہ ترغیب دلانا، یا سنت کی نشر و اشاعت میں کوئی نیا طریقہ جو ہے وہ اس کو اختیار کرنا یا اس کو پروموٹ کرنا لوگوں کے اندر، یہ اصل مقصود ہے۔ تو اس کی تائید کے لیے اسی حدیث کے اندر یہ محل شاہد یا پس منظر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی تو کافی دیر تک صحابہ میں خاموشی رہی. تو ایک صحابی جو ہے انہوں نے ایک تھیلی اٹھائی اور اس تھیلی کے اندر جو ہے وہ کچھ دینار تھے یا درہم تھے. تو وہ اتنی بھری ہوئی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ بمشکل وہ اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے لا رہے تھے. تو یعنی اس کے اندر کافی سارا جو ہے وہ نقدی موجود تھی. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب اس صحابی کو دیکھا انہوں نے لا کر جو ہے وہ تھیلی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کی تو اس کو دیکھ کر صحابہ جو ہے وہ لپک پڑے خرچ کرنے میں. صحابہ کرام جو ہے جب اس صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے یہ تھیلی جو دینار سے بھری ہوئی اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے تو ان کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ جوک در جوک جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ گئے. کوئی ادھر سے نقدی لا رہا ہے, کوئی ادھر سے غلہ لا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کچھ خرچ کر رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے خوشی سے پھر یہ الفاظ جو ارشاد فرمائے کہ من سن فی الاسلام سنتاً حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بہا بعدہ, کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا یا کسی کام کی ترغیب دلائی تو اس کو اس کا اجر ملے گا. ایک تو ترغیب دلانے کا, اور دوسرا جو اس کے ترغیب دلانے پر جتنے لوگ عمل کریں گے وہ اس کا بھی اس کو اجر ملے گا. اب دیکھیں اس صحابی نے ایک تھیلی جو ہے وہ درہم کی جو ہے وہ خرچ کی, اس کو دیکھ کر جتنے لوگوں نے بھی ان کی وجہ سے عمل کیا ہے وہ ان کا اجر جو ہے وہ ان کے برابر ان کو اجر بھی ملے گا. اور اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بسا اوقات اعلانیہ صدقہ کرنا یعنی ظاہراً دوسروں کو دکھا کر صدقہ کرنا بسا اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے اور اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے جب اس کو دیکھ کر لوگ زیادہ عمل کرنے والے ہوں. تو اس حدیث سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ یہاں مراد کوئی مسئلہ شریعت کے اندر ثابت ہو لیکن اس کی ترغیب دلانا یا سنت کو زندہ کرنا. اور ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت کو زندہ کرنے کا دوہرا اجر ہے. سنت کو زندہ کرنے کا دوہرا اجر ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ سنت کو زندہ کر رہا ہے اور سنت پہ عمل کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ وہ ایک چیز جو لوگوں کے اندر ختم ہو چکی تھی اس کو دوبارہ جو ہے اس کو زندہ کر رہا ہے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلا رہا ہے. تو ایک تو خود اس نے عمل کیا اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلائی, تو اس حوالے سے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. تو لہٰذا اس حدیث کا اس حدیث کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کہ کل بدعت ضلالہ, کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اور یہاں یہ ہے کہ بعض بدعات ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا اجر ملتا ہے اور عمل کرنے والوں کے برابر بھی اجر ملتا ہے, جو اس پہ عمل کرے گا ان کے برابر اس کو اجر ملے گا. کیونکہ یہاں مراد ایک ثابت شدہ چیز کی طرف لوگوں کو رغبت دلانا ہے اور سنت کا احیاء اور زندہ کرنا ہے. اور وہاں کل بدعت ضلالہ سے مراد کوئی نئی چیز ایجاد کرنا ہے جس کا اسلام کے اندر تصور موجود نہ ہو اور اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو. تو یہ کوئی تعارض نہیں ہے, واللہ اعلم. بہت شکریہ شیخ, اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے. حیاک اللہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے بدعت و خرافات کے حوالے سے اور بدعت کی جو اقسام بیان کی جاتی ہیں, بدعت حسنہ اور سیئہ کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی. اور ہمیں یہ موقع ملا ان سے جاننے کا کہ یہ جو ہمارے بھائی چند اس طرح کے دلائل بیان کرتے ہیں اور بدعت کو جائز قرار دیتے ہیں, ان کی اصل حقیقت کیا ہوتی ہے اور وہ جائز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو چیز نصوص سے ثابت ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن سے, احادیث مبارکہ سے اور صحابہ اکرام کے اقوال سے, سلف صالحین سے, اور اس کی اصل موجود ہو, اس چیز کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے. ان سنتوں کو ہمیں معاشرے کے اندر مسلمان بھائیوں کے اندر زندہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں. اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.